السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری نماز کے بیان باب اس بار میں شب ابراہیم نماز کس طرح فرض ہوئی۔ حدیث نمبر 304 ترجمہ سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا کہ انہوں نے کام سے لیث بن سعد نے یونس کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا ابن شہاب سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میری چھت کے گھر کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کے پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت چلایا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا کہ کھولو، اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے، وہاں ہم نے دیکھا ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے دائیں طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے، کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے، جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیکھتے اور بائیں طرف نظر کو کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا او اچھے آئے ہو صالح نبی ہو صالح بیٹے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں، جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی اور بائیں طرف جھنڈ دوزخی روحیں ہیں، اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو خوش سے مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رنج سے روتے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان تک پہنچے، اس کے دروغہ سے کہا کھولو، اس آسمان کے دروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا، ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس کے بیان کہ جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھے آئے ہو صالح نبی ہو صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی صالح بھائی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حاتم الانصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چڑھے اور میں بلند مقام تک پہنچ گیا، جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنی شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا، جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا، اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کو امت کو اس کی برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پھر صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نماز عمل میں 5 ہے اور ثواب میں 50 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ میں پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئی، جیسے کہ کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جائے گا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی